کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں مروی ہیں۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں اصل نام عبد الشمس تھا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی، چونکہ بلی کو عربی میں ہرہ بولتے ہیں، اس لیے ان کو لوگ ابو ہریرہ کہنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ کی پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 9 سال پہلے ہوئی تھی۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین کرام، اسلام قبول کرنے کے بعد رات دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں اور آپ کے ساتھ رہنے لگے، آپ کی باتوں کو سنتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں اگر ہمیں کسی سے ملتی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حدیث کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی تعریف کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں یہ سوال سب سے پہلے تم ہی مجھ سے کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں نے دیکھا کہ تم حدیث کے بہت حریص ہو، تم حدیث کو حاصل کرنے کا بہت تمہارے اندر شوق ہے، تڑپ ہے۔ اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت اس انسان کو نصیب ہوگی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی، جو اپنے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے۔ آپ نے غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو ہریرہ کے علم حدیث کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کر ان کے دل میں جو جذبہ تھا اس جذبے کی آپ نے تعریف فرمائی۔ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہ کے اوپر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ان کے پاس اتنی زیادہ روایتیں کہاں سے آئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ یہ بہت بعد میں ایمان لائے، ان سے پہلے کے جو لوگ ایمان لائے، ان سے پہلے جو لوگ مسلمان تھے ان سے اتنی زیادہ روایتیں نہیں ہیں، اور یہ صرف 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کے پاس اتنی زیادہ حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابو ہریرہ خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے مہاجر بھائی یہ تجارت میں لگے رہتے تھے، انصار بھائی یہ مال جمع کرنے میں لگے رہتے تھے، لیکن یہ ابو ہریرہ اس کے پاس نہ کوئی مال تھا نہ تجارت تھی، یہ صبح سے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے دروازے پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی بات میں یہ فرمایا کہ کون یہاں پر اپنی چادر بچھائے گا، جو اپنی چادر بچھائے گا اور میری باتوں کو سنے گا تو پھر جو چیزیں وہ یہاں سے یاد کر کے جائے گا وہ کبھی بھول نہیں پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ان باتوں کو سنا اور اس کے بعد اس چادر کو میں نے لپیٹ لیا، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کبھی میں بھولا نہیں، جو بھی بات میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی اس کو پھر میں نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے تعلق قائم کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ حدیث رسول کس چیز کا نام ہے؟ حدیث رسول دراصل اللہ کے رسول کے معمولات، آپ کے عبادات اور آپ کی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ آپ کیسے کھانا کھاتے تھے، آپ کیسے پانی پیتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے ملاقات کرتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، اسی کا دوسرا نام تو حدیث ہے۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ کا حدیث سے اتنا گہرا تعلق تھا تو ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق تھا اور اللہ کے نبی کو آپ سے بہت گہری محبت تھی۔